اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے نام سرگوشی کرتا ہے، آج کا دن ذکر الہی کی 7 نشانیاں ہم بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی شور، بے چینی اور مسلسل دوڑ کا نام بن چکی ہے۔ ہر سمت آوازیں ہیں، خواہشات کی، خوف کی، مرحومیوں کی اور مقابلے کی۔ ایسے میں جب دل اچانک خاموشی اختیار کرے، جب ہجوم کے بیچ تنہائی میں ایک مانوس سی ٹھنڈک اتر آئے اور جب آنکھیں نم ہوں، جب آنکھیں نم ہوئے بغیر بھیگ جائیں، تو یہ محض جذبات نہیں ہوتے۔ اہل دل کہتے ہیں یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، جب وہ بندے کا نام سرگوشی میں لیتا ہے۔ یہ سرگوشی لفظوں کی نہیں، کیفیت کی ہوتی ہے۔ یہ آواز کانوں سے نہیں، دل سے سنی جاتی ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ہماری روحانی اور اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حق اور ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیں تاکہ شکر گزاری کا اظہار ہو سکے اور برکت میں اضافہ ہو۔ اس نیک پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں۔ آپ کا ایک سبسکرائبر، ایک کمنٹ اور ایک شیئر کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ذکر الہی محض تسبیح کے دانوں کی گردش نہیں بلکہ دل کی وہ بیداری ہے جو انسان کو اس کے اصول سے جوڑتی ہے، اس کے اصول سے جوڑ دیتی ہے۔ آج کے دن بھی اسی لمحے بھی اللہ کی یاد کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو اگر پہچان لی جائیں تو انسان اپنے باطن کے دروازے کھلتے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ویڈیو انہی 7 نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں، نشانیوں کی جو زندگی میں خاموشی سے ظاہر ہوتی ہیں اور بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ پہلی نشانی، دل کا اچانک نرم ہو جانا۔ دل کی سختی انسان کو اندر سے بنجر کر دیتی ہے، لیکن جب اللہ کی یاد اترتی ہے تو دل میں ایک لطیف سی نرمی جنم لیتی ہے۔ بات معمولی ہو مگر آنکھ نم ہو جائے، کسی کی تکلیف سن کر دل بے چین ہو جائے یا قرآن کی ایک ایت سن کر دل ٹھہر جائے، یہ نرمی محض احساس نہیں، ذکر کی پہلی دستخط ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ دل اب زندہ ہے۔ زندہ دل گناہ پر کانپتا ہے، معافی پر جھک جاتا ہے اور شکر پر مسکرا اٹھتا ہے۔ اگر آج آپ محسوس کریں کہ دل پہلے کی نسبت زیادہ احساس ہے تو جان لیجئے یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے۔ پیارے دوستو، دوسری نشانی، تنہائی میں سکون کا ملنا۔ دنیا تنہائی سے ڈراتی ہے مگر ذکر تنہائی کو آغوش بنا لیتا ہے۔ جب انسان اکیلا بیٹھ کر بھی بے چینی محسوس نہ کرے، جب خاموشی بوجھ نہ لگے بلکہ راحت بن جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، اہل ذکر جانتے ہیں کہ اصلی صحبت وہ ہے جس میں اللہ یاد آئے۔ اگر آج آپ تنہائی میں بیٹھ کر خود کو ہلکا محسوس کریں، دل میں سکون اترے اور خیالات میں ترتیب پیدا ہو تو سمجھ لیجئے کہ رب کریم آپ کے قریب ہے۔ پیارے دوستو، تیسری نشانی کیا ہے؟ دعا میں بے سادگی۔ دعا جب رسم سے نکل کر نیاز بن جائے تو قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آج آپ کی دعا میں بناوٹ کم اور سچائی زیادہ ہوگی، اگر لفظ خود بخود زبان پر اتر آتے ہیں، اگر آنکھیں بغیر کوشش کے باہر آتی ہیں، تو یہ ذکر کی گہری علامت ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دلیل نہیں دیتا، بس عرض کرتا ہے، جہاں شکوے نہیں بس سپردگی ہوتی ہے۔ اللہ ایسے دلوں کی دعا سنتا ہے جو اس کی یاد میں کھل جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، چوتھی نشانی، گناہ سے فطری کراہٹ۔ جب ذکر دل میں جگہ بناتا ہے تو گناہ اپنا وزن کھو دیتا ہے۔ وہی کام جو کبھی معمول تھا اب دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ آنکھ ٹھہر جاتی ہے، زبان رک جاتی ہے، قدم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔
یہ سب اللہ کی یاد کی حفاظت ہے، یہ کراہٹ نفرت نہیں بیداری ہے، یہ بتاتی ہے کہ دل اب اندھا نہیں رہا۔ اگر آج آپ کسی غلطی کے قریب جا کر رک گئے ہو تو یہ رب العالمین کی سرگوشی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، وہ تمہیں سنبھال رہا ہے۔ پانچویں نشانی ہے چھوٹی نعمت پر شکر۔ پیارے دوستو، ذکر انسان کو بڑے مطالبات سے چھوٹی نعمت کی طرف لے جاتا ہے۔ ذکر انسان کو بڑے مطالبات سے چھوٹی نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سانس کی روانی، روشنی کی کرن، کسی کی مسکراہٹ، یہ سب شکر کا سامان بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے بغیر کسی بڑی وجہ کے الحمدللہ کمنٹ سیکشن میں کہہ دیا یا لکھ دیا، اگر دل نے نعمت کو پہچانا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذکر آپ کی بصیرت کو جلا دے رہا ہے۔ شکر دراصل اللہ کی یاد کی زبان ہے۔ پیارے دوستو، چھٹی نشانی صبر میں وقار۔ ذکر انسان کو ازمائش سے نہیں بچاتا مگر ازمائش میں وقار عطا کرتا ہے۔ جب مشکل آئے اور دل ٹوٹنے کے بجائے سنبھل جائے، جب زبان شکوے کی بجائے دعا پر اتر آئے، دعا پر آئے، تو یہ ذکر کی طاقت ہے۔ یہ صبر بے حسی نہیں بلکہ اعتماد ہے، اس یقین کا نام کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج آپ مشکل میں بھی خود کو تھاما ہوا محسوس کریں تو جان لیجئے کہ رب العالمین نے آپ کے دل میں ٹھہراؤ رکھ دیا ہے۔ پیارے دوستو، ساتویں نشانی نیکی کی طرف رغبت۔ ذکر نیکی کو مشکل نہیں رہنے دیتا، ذکر نیکی کو مشکل نہیں رہنے دیتا۔ چھوٹا سا عمل بھی بامانی لگنے لگتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، کسی کی بات پر غور سے سن لینا، اگر آج آپ کے دل میں نیکی کی طرف ایک نرم سی کشش پیدا ہوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو اپنے راستے پر بلا رہا ہے۔ پیارے دوستو، نیکی کی رغبت ذکر کا ثمر ہے۔ ذکر اللہ کو مضبوط کرنے کا عملی طریقہ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ ذکر کی ان نشانیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ سادہ مگر مؤثر طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ قرآن سے روزانہ کا تعلق چاہیے، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو مگر توجہ کے ساتھ ہوں۔ مسنون اذکار کی پابندی، صبح اور شام کے اذکار دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ خاموش ذکر، دل میں اللہ کہنا، سانس کے ساتھ یاد کو باندھ لینا۔ شکر کی مشق، دن کے آخر میں 3 نعمتیں لکھ لینا یا دل میں دہرا لینا۔ صالحہ کی صحبت، ولیوں کی صحبت، ایسے لوگوں کے قریب رہنا جن کی بات اللہ کی یاد تازہ کرے۔ پیارے دوستو، آج کے دن کا پیغام ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اگر آج آپ نے ان میں سے ایک بھی نشانی اپنے اندر پا لی تو اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے توجہ ہے، ایک امانت ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی نیت درست کریں، اپنے اعمال کو نرم کریں اور اپنی زبان کو ذکر سے آشنا رکھیں۔ اللہ جب بندے کا نام سرگوشی میں لیتا ہے تو دنیا کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں۔ یہ سرگوشی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، پہچانتا ہے اور ہمیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ پیارے دوستو، ذکر الہی کوئی وقتی کیفیت نہیں، یہ زندگی کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چل پڑتا ہے اس کے لیے اندھیرے چراغ بن جاتے ہیں اور زخم سجدہ۔ اگر آج آپ نے دل کی کسی خاموش تبدیلی کو محسوس کیا ہے، رکے نہیں، اسی یاد کو تھام لیجئے، کیونکہ جب اللہ آپ کا نام سرگوشی کرتا ہے تو وہ دراصل آپ کو خود اپنی پہچان یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔